ویلکم بیک ناظرین. احسن رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود اور بات کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ سیاست پہ، اور ساتھ ساتھ ان کے جلسہ جو ہو رہا ہے کل، اس پہ بھی میں ان سے سوال کروں گا کہ کیسی گیدرنگ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ کیا حالات دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تھوڑی سی گفتگو. جی اپنا آپ بتا رہے تھے نواز شریف اور زرداری صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، گیلانی صاحب. دیکھیے، انہوں نے نواز شریف صاحب نے ایس آر او کے ذریعے کرپشن کی. انہوں نے تو کھل کے ہی آ گئے میدان میں. ان کے بچے تو ڈائریکٹلی انوالو ہو گئے. اور آپ دیکھیے، ایک ہی اسکینڈل میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ 7 ارب روپے ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ کما گئے ہیں. اور کہانیاں عام ہیں کہ ان کے سارا خاندان لگا ہوا ہے پیسے کمانے میں. تو یہ اب تو بہت چیزیں نکل آئی ہیں، اب چھپائی نہیں جا سکتی. تو اب یہ زیادہ سلسلہ چلے گا نہیں. ویسے بھی اخلاقی جواز بھی ختم ہو گیا وزیر اعظم کا، اور اب چند دن کی بات ہے ان کی اپیل بھی مسترد ہو جائے گی. اور لیکن ایک نیا پرائم منسٹر لگانا اب حل نہیں ہے. جتنے حالات انہوں نے بگاڑ دیے ہیں، اب اس حکومت کو جانا ہوگا اور نئے الیکشن جلدی ہونے چاہیے پاکستان میں. اور ہم یہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اکتوبر نومبر میں اب الیکشن ہو جانے چاہیے. ووٹرز لسٹیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، نوجوانوں کے ووٹ بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تبدیلی نوجوان لے کے آئیں گے پاکستان کے اس الیکشن میں. آپ دیکھیے گا. اچھا، تھوڑا سا انٹرنیشنل جو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ بھی تھوڑا سا بات ہو جائے. احسن رشید صاحب، تحریک انصاف یہ جو شکاگو کانفرنس تھی، اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ اور جو رویہ تھا وہاں پہ، جو امریکہ جو سیخ پا نظر آ رہا تھا، جو میسج، اتنا کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی گئی ادھر سے پاکستان کے لیے، اس کی اب کیا وجہ نہیں؟ دیکھیے، انہیں خود ذلیل ہونے کا لگتا ہے شوق ہے ہمارے حکمرانوں کو. انہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ جو تذلیل انہوں نے اپنی اور پاکستان کی کرائی ہے وہ شرمناک ہے. وہاں پہ اوباما نہیں ملا، میں خیال چلتے چلتے شاید ہاتھ ملایا زرداری صاحب سے، اور انہوں نے سارے ممالک کا شکریہ ادا کیا جو اس جنگ میں ان کی مدد کر رہے ہیں. پاکستان کا نام نہیں لیا، حالانکہ پاکستان فرنٹ فٹ پہ لڑ رہا ہے. پاکستان نے قربانی دی. 40,000 تو پاکستانیوں کی جانیں گئی ہیں، 6,000 تو ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں. اور یہ حکومت کہتی ہے کہ 70 ارب روپے کے ڈالر پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے اس جنگ کی وجہ سے، اور پاکستان کو ایکنالج بھی نہیں کر رہے. یہ مزید اب صرف ڈالروں کے چکر میں کہ جی $5,000 کنٹینر کے دے دیں تو لے جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں سپلائی کھولنی چاہیے. نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 5,000 کنٹینر 1,500 سے بات شروع ہوئی. جی ہاں. اب ڈیمانڈ ہو گئی آپ کی 5,000، اور وہ 500 انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھتہ ہم نہیں دیں گے اپنی، یعنی یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اب دیکھیں، اگر اس کو وہ اگر بھتہ کہہ رہے ہیں تو اس میں پاکستان کی کہاں عزت ہو رہی ہے، کہاں اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے. اور ساتھ وہ ڈرون حملہ بھی کر رہے ہیں. پاکستان کی تذلیل ہو رہی ہے. اور ڈرون حملہ دیکھیں جی، ساتھ ہی انہوں نے ڈرون حملے شروع کر دیے. یہ سپلائی نہیں کھولنی چاہیے اور ڈرون حملے بند ہونے چاہیے. ہمارے ایئر چیف نے مجھے یاد ہے کہا تھا کہ اگر حکومت کہے تو ہم ان کے ڈرونز کو گرا سکتے ہیں. تو یہ وقت آ گیا، گرانا چاہیے. پاکستانیوں کی جانیں جو ہیں وہ عزیز ہیں. 40,000 گنوا چکے ہیں، اور کتنے ہزار ہم نے مروانے کائے کے لیے؟ ڈالروں کے لیے. دیکھیے، پاکستان کو اللہ نے بڑے وسائل دیے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی ایمانداری یہاں لے آئیں، لوگ ایمانداری سے تھوڑا ٹیکس دے دیں، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ان پیسوں کی. مجھے ایک امریکن ابھی ان کے سفارت خانے کے ملے کونسل، وہ کہہ لگے جناب آپ کی کیا پالیسی ہوگی امریکہ کے حوالے سے. ہم نے کہا جی ہم بالکل دوستی چاہتے ہیں امریکہ کے عوام سے، ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن برابری کی سطح پہ. ہم غلامی نہیں چاہتے. اور میں نے کہا ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم آپ سے بھیک نہیں مانگیں گے. اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوگی آدھی روٹی کھا لیں گے لیکن آپ سے بھیک نہیں مانگیں گے. اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے. اور کھڑا ہو سکتا ہے پاکستان. اللہ نے بہت وسائل دیے. آپ کے جناب اوورسیز پاکستانی جو ہیں، اگر وہی ان کو اپیل کی جائے اور وہی آپ کو اس مشکلات سے نکال سکتے ہیں. لیکن ان کے سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ وہ فیتھ کس پہ کریں, اعتماد کس پہ کریں, لیڈرشپ کون سی ہے. اصل میں اس بات کو تو دیکھنا ہے نا. دیکھیے ان کا اعتماد عمران خان صاحب پہ ہے. آج آپ دیکھ لیں اوورسیز پاکستانی میں سروے بھی کرا لیں, 80% سے زیادہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اور آج ہماری پارٹی پہ جو چل رہی ہے اس میں بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی, اور اتنا ٹیلنٹ ہے. ابھی خان صاحب بتا رہے تھے مجھے کل پرسوں ہی کہ ایسے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ملے ہیں کہ پاکستان اگر وہ آ جائیں تو یہاں پہ بہت تیزی سے حالات جو ہیں بہتر ہو سکتے ہیں. بہت سکلز ہیں, مینجمنٹ سکلز ہیں, پیسے, لیکن ان کو آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہوگی. یہاں پہ اس وقت تو بیچارے آتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور یہ اتنے ادارے یہاں پہ جو کرپشن جو پاکستان میں ہے وہ چل ہی نہیں پاتے یہاں پہ. لیکن آپ ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. اوورسیز پاکستانی جیسے چائنا میں اور ہندوستان میں جو ترقی ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ شروع ہوئی, اس میں اوورسیز چائنیز, اوورسیز انڈینز کا بڑا ہاتھ تھا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہماری بہت مدد کریں گے ترقی میں پاکستان. اچھا, لیکن وہ مدد کیسے کر پائیں گے؟ آپ دیکھیں بلوچستان میں جو حال کر رہی ہے اس وقت کی, دیکھیں جب پرویز مشرف صاحب تھے نا تو اس وقت شاید ایک ڈکٹیٹر کا نام دے کے کچھ ایسی چیزیں چھپائی جا سکتی تھی کہ ہمیں علم نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمارے سورسز نہیں ہیں. وزیر داخلہ بھی شاید اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیتا تھا کہ میرے پاس اختیار کی حد جو ہے وہاں تک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن آج گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ اخبار اٹھاتے ہیں تو معصوم بچوں کی روتی ہوئی شکلیں اور بیوہ خواتین کی آپ تصویریں دیکھ کے آپ کا دل جو ہے وہ پھٹنے کو جاتا ہے. اور آپ تو عدالت کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں ان کی شکلیں دیکھ کے رات کو نیند نہیں آتی. تو کیا یہ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے؟ جب یہ کیا میسج جا رہا ہے باہر, یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ظلم کر رہے ہیں شمسی صاحب. دیکھیے ہم بلوچستان ہو کے آئے, پچھلے ماہ ہم نے جلسہ کیا وہاں پہ, اور وہاں پہ جو محب وطن لوگ وہ زیادہ تعداد میں ہیں. تھوڑے سے ہیں جو علیحدگی پسند ہیں, بہت تھوڑے ہیں, اور وہ پیڈ عناصر ہو سکتے ہیں. اس میں باہر کی ایجنسی شامل ہیں. لیکن آپ یقین مانیے وہاں پہ لوگوں کو ہم نے روتے دیکھا. انہوں نے کہا جی بہت سالوں کے بعد آج یہاں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں, کھل کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں, قومی ترانہ بجایا گیا ہے, بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں ان پہ. پھر ہم ہزارہ کمیونٹی کے پاس گئے, ان کے ساتھ بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. وہاں پہ فرقہ واریت بہت بڑھ گئی ہے, فورن قوتیں ہیں. اچھا, یہ جو فرقہ واریت کی میں چاہتا ہوں یہاں پہ کلیئر کریں. یہاں فرقہ واریت میں جو لوگ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 100 نہیں تو 90% لوگ جو ہیں وہ شیعہ کمیونٹی کے وہاں پہ جو ہیں مرڈر ہوئے ہیں. جی ہاں, وہ ہزارہ ٹرائب کے. ٹھیک ہے جی. ہاں, اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی ملک میں ایسے عناصر موجود ہیں جو جیسے فرقہ پرستی کی جنگ قرار دے کے تو ہم اس کو فائلنس کی کلوز کر دیتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے مارا ہے, یا کوئی اس کے پیچھے کچھ اور ہاتھ ہیں, کچھ اور عناصر ہیں, پاکستانی قوم کو لڑانے کی سازش ہے؟ بالکل سازش ہے شمسی صاحب. اس میں باہر کی قوتیں انوالوڈ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے تاکہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے. اس میں جناب اسرائیل بھی شامل ہے, غیر ذمہ دار قوم قرار دے کے ہندوستان بھی شامل ہے, اسرائیل بھی شامل ہے, اور بھی قوتیں شامل ہیں. اور آپ یہ مجھے بتائیے کہ 1979 جب ایران کی ریولوشن ہوئی تھی, اس سے پہلے تو یہاں شیعہ سنی کے جھگڑے نہیں. بالکل اس کے بعد شروع ہوئے ہیں. تو یہاں پراکسی وار لڑی جا رہی ہے باہر کی قوتوں کے درمیان, اور پاکستانی بیچارے اس میں مر بھی رہے ہیں, جانے بھی گنوا رہے ہیں, نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ ہم نے بلوچستان کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا ہے. وہاں کا جب ہم گئے تو پتہ لگا کہ چیف منسٹر صاحب 3 ماہ سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا کہ چیف منسٹر ہے, آپ ایسے تو صوبے نہیں چلا سکتے. وہاں کا آئی جی بھی وہاں نہیں بیٹھا, تو وہ بھی 1 مہینے سے اسلام آباد. اچھا, تحریک انصاف جو ہے وہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ بلوچستان, ابھی تو پورے پاکستان کی بات بھی میں کر رہا ہوں, ساتھ یہ میں بلوچستان کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے اور کراچی کو خصوصاً؟ یہ دیکھیے قانون کی حکمرانی اور پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. مسنگ پرسنز کا دیکھیے اس پہ تو جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے, اور سپریم کورٹ اس پہ بڑی میں خیال تیزی سے کام بھی نہیں, جب کام کر رہا ہے تیزی سے تو اگلے دن لاش مل جاتی ہے, وہ تو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ چاہیے, اس کی لاش ملی ہوتی ہے. جی ہاں, لیکن یہ بہرحال اس کا مقابلہ تو کرنا ہوگا. دیکھیے بلوچستان کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا.
بلوچستان میں آپ کو بتاؤں اتنے زیادہ وسائل ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب اور یہ جو ممالک ہیں جہاں پہ بہت سے تیل ہے، اس سے بھی زیادہ ایک خوشحال ملک بن سکتا ہے. جی. آپ دیکھیے ریکوڈیک میں انہوں نے یہ جو کینسل کیا ہے، اس کمپنی نے پاکستان گورنمنٹ کو سو کیا ہے کہ ہمارا کانٹریکٹ کینسل کر دیا کیونکہ کانٹریکٹ غلط تھا، اور انہوں نے سو کیا ہے $260 بلین کے لیے. ہمارا ٹوٹل قرضہ $110 بلین ہے. ایک کمپنی نے پاکستان کو سو کیا ہے 260 بلین کے لیے کہ آپ نے کانٹریکٹ کینسل کیا، ہمیں اتنا نقصان ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سونا ہے وہاں پہ. سونے کے علاوہ وہاں پہ تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، اور بھی معدنیات ہیں. تو بلوچستان پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، بہت اہم ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. نہ وہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کرپشن سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں، بلوچستان میں ہے. جتنے پیسے دیے 110 بلین ان کو یہ ایوارڈ میں ملے تھے، اور وہ سب ضائع ہو گئے، کوئی کام نہیں ہوا. ٹوٹلی کرپٹ ہے وہاں پہ حکومت. 64 ممبر ہیں اسمبلی کے، 63 وزیر ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ تو بہت ہی برا حال ہے. گورننس تو بالکل ہی صفر ہے، بلکہ مائنس ہے وہاں پہ. جی. تو بلوچستان کو بچانا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ نے تحریک انصاف کے ذمہ لکھا ہے، ہم ہی آ کے انشاءاللہ یہ بھی کام کریں گے. چلیں، اللہ کرے جی آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے. اب ہم تھوڑا آتے ہیں کہ جی سیاچن کا ایک واقعہ ہوتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے بڑا بھیانک اور عجیب ایسا واقعہ تھا کہ دل ہلا دینے والا. ظاہر ہے ہمارے جوان وہاں پہ اتنے اس تودے کے نیچے دب گئے. اب جو سچویشن ہے، جاتے ہیں ایک لیڈر وہاں پہ، وہ جناب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی پاکستان کو ایسا میسج کنوے کرنا چاہیے پوری دنیا میں، اور اپنی وہاں سے ودرا کر لینی چاہیے فوج. اس سٹیٹمنٹ کو نواز شریف صاحب کی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے اس کو کیسے دیکھا، اور عمران خان صاحب نے وہاں جا کے کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی؟ دیکھیے، ایک تو ہمیں پہلے پتہ نہیں کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ واقعی گئے یا نہیں گئے. ہم نے پتہ کیا تھا، ہم نے سوچا تھا وہاں جانے کا، لیکن وہ 15,000 فٹ پہ ہے، وہاں پہ سوائے فوج کے ہیلی کاپٹرز کے نہیں جایا جا سکتا. پھر خان صاحب نے یہ بھی سوچا اگر میں گیا بھی تو میں تو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، وہاں ہماری ایک اینکر پرسن ہمارے ان کے ساتھ ہیں، ہماری اپنا میڈیا کی ایک ٹی وی کی اینکر پرسن ہے، انہوں نے باقاعدہ وہاں جا کے بلندی پہ پروگرام کیا، شاید آپ نے دیکھا بھی ہو. تو اگر وہ جا سکتی ہیں تو خان صاحب کیوں نہیں؟ دیکھیے مجھے نہیں، اظہار یکجہتی کے لیے نہیں. دیکھیے ہم نے بالکل بیان دیے، ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں پاکستانی فوج کو، اور ہم سمجھتے ہیں بہت قربانیاں انہوں نے دی ہیں، بہت سالوں سے دیتے آ رہے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور نواز شریف صاحب کا یہ بیان کہ جی ہمیں میسج دینا چاہیے کہ سیاچن سے نکل آئیں، یہ غلط ہے. ہمیں پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا ہوگا، اور ہمیں پاکستانی فوج کو پوری طرح سپورٹ کرنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں سرحدیں آج سیاچین ہے، کل کو کوئی اور علاقے پہ قبضہ ہو جائے گا تو آپ ایسے پیچھے ہٹتے رہیں گے. ایسے تو نہیں ہوتا. فوج کائے کے لیے؟ فوج اپنا کام کر رہی ہے، اور پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم بھی فوج کے پیچھے ہیں. اور سیاچن سے ہمیں بالکل نہیں نکلنا چاہیے جب تک ہندوستانی بھی نہیں نکلتے. تو وہاں پہ یہ غلط تھا بیان نواز شریف صاحب کا. ایسی بات نہیں، یعنی آپ کی پارٹی کا موقف ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، وہ بھی 2 بار وزیر اعظم رہے ہوئے شخص کو. اچھا، ایک اور آپ یہاں میں پوچھنا چاہوں گا، قدیر خان صاحب پاکستان کا معتبر نام، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر پرویز مشرف کے الزامات، اور پھر معافی ٹی وی کے اوپر ساری دنیا نے دیکھی. اب وہ آپ کی ان کے ساتھ گفتگو جاری ہے پارٹی میں شمولیت کے لیے، یا کس حد تک آپ کامیاب ہیں، یا وہ کس حد تک آنا چاہ رہے ہیں پارٹی میں، وہ تو آپ دونوں کو علم ہے. تھوڑی تھوڑی ظاہر ہے خبریں میڈیا تک آتی رہتی ہیں، اسمیل تو آتی رہتی ہے، خوشبو جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے وہ چھپ نہیں سکتی. ایک تو آپ وہ الزامات جو پرویز مشرف صاحب نے لگائے تھے وہ کیسے دیکھتے ہیں سارے کے سارے ان الزامات کو، اور دوسرا کب آ رہے ہیں آپ کی پارٹی میں قدیر خان صاحب؟ دیکھیے، ایک تو قدیر خان صاحب جو ہیں جی وہ پاکستان کے محسن ہیں. ہم سمجھتے ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے، جو پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے،
اس وجہ سے پاکستان کی پچھلے 40 سال سے جنگ نہیں ہوئی ہندوستان سے. نہیں تو ہندوستان نے ہمیں نہیں چھوڑنا تھا, اب تک ختم کر دینا تھا. تو یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. پاکستان کے محسن ہیں, پاکستان کے ہیرو ہیں, انہیں دعوت ہم نے ضرور دی ہے. اب یہ ان کا فیصلہ ہے کہ کب وہ آنا چاہتے ہیں. اب وہ تھوڑا انتظار کر لیں, ہمیں امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے. جہاں تک الزامات کا تعلق ہے, دیکھیے وہ ایک مشرف صاحب کی کہانی تھی, لیکن جو ہمیں پوری ڈیٹیل تو نہیں پتا, لیکن جو علم ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پریشر میں آ کے انہوں نے ڈاکٹر قدیر صاحب سے زبردستی یہ اسٹیٹمنٹ دلوائی کہ وہ ملوث تھے. حالانکہ اکیلے ڈاکٹر صاحب اگر ایسا کام ہوا ہے اس میں نہیں ملوث ہو سکتے. اگر یہ کام ہوا ہے تو اس میں حکومت وقت بھی شامل ہوگی. اکیلے ڈاکٹر صاحب تو نہیں کر سکتے ایسے کام. تو حقیقت تو ہمیں پتہ نہیں ہے. نہیں میں نہیں سمجھتا. آپ یہ بتائیں صرف کہ یہ کام ہوا تھا جس کی معافی مانگی گئی. چلیں وہ تو بات کی بات ہے کہ قدیر خان صاحب اس میں انوالو تھے یا نہیں, تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن ہمارا خیال ہے کہ کام نہیں ہوا, واقعی نہیں ہوا تھا ایسا جس کی معافی مانگی. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, یہ حکومت کو پتا ہوگا. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ان پہ پریشر ڈال کے ان سے اس قسم کا بیان دلوایا گیا تھا, اور وہ امریکن پریشر تھا, کیونکہ مشرف صاحب اس وقت مکمل طور پہ امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے ڈالر بھی بہت مل رہے تھے. بلکہ انہوں نے ذاتی طور پہ بھی میرا خیال ڈالر لیے جو لوگ پکڑوائے پاکستان کے, بے تحاشا بے گناہ بھی پکڑوائے تھے اگر آپ کو یاد ہو, اور اس کے عوض ڈالر پرسنلی بھی امریکہ دیتا تھا یہاں لوگوں کو. تو مشرف صاحب کی بات پہ تو میں مشرف صاحب تو اپنی کتاب میں ایسے ایسے معاملات کہہ گئے ہیں, تو ان پہ تو یقین نہیں کیا جا سکتا. مشرف کی بات پہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ زیادہ یقین کروں گا بجائے مشرف کے. اچھا اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا, آپ کی پارٹی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے کل لیاقت باغ میں. ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جی اس جلسے کے انتظامات تو یقیناً نظر آ رہا ہے, جس طرح سے پہلے آپ نے جلسے کیے ہیں, کنٹینیوٹی ہے آپ کے جلسوں کی, تو یقیناً ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کراؤڈ ہوگا. لیکن اس جلسے کے مقاصد کیا ہے؟ کیا آپ حکومت گرانے جا رہے ہیں؟ کیا کسی لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی ایسا ایجنڈا دینے جا رہے ہیں یا ایسا کوئی میسج تمام سیاسی پولیٹیکل جو ہماری پارٹیاں ہیں ان کے لیڈران کو کہ ایک ایجنڈا یہ ہے, اس پہ ہمیں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں, یہ آپ بتائیں ہمیں آج. اچھا دیکھیے شمسی صاحب, اتفاق کی بات ہے کہ جو ہمارا 30 اکتوبر کا جلسہ ہوا تھا اس سے 2 دن پہلے میں نے آپ کے ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اور الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت رکھی, اور آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پنڈی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, اور یہ ایک پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بھی ہوگا. یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ ایک سونامی مارچ کا بھی ٹریلر ہے, اور وقت آنے پہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی. لیکن میں ابھی چند دن پنڈی میں گزار کے آیا ہوں, جو جوش خروش لاہور میں تھا مجھے ویسے ہی نظر آیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ بہت ایک بڑا جلسہ ہوگا, اور یہ ایک پیش خیمہ ہے پاکستان میں ایک بڑی مثبت اور اچھی تبدیلی کا انشاءاللہ. اچھا وہ تبدیلی جو ہے وہ کیا ہونے جا رہی ہے, اور ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس تبدیلی کا اندیا جو ہے مختصراً بتائیے گا کیونکہ آخری منٹ ہے. تبدیلی جو ہے وہ پاکستان میں صاف شفاف الیکشنز ہیں جس کے نتیجے میں انشاءاللہ تحریک انصاف کامیاب ہو کے آئے گی, اور اس ملک کو نہ صرف بچائے گی بلکہ ایک نیا پاکستان انشاءاللہ بنائے گی. جی, تحریک پاکستان کے جو کارکن تھے ان کی بھی یہی سوچ تھی جب وہ تحریک شروع ہوئی تھی. تو اب تحریک انصاف کے جو پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ جی پاکستان بچائیں گے, اور پاکستان بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور اس ملک کے خداداد میں ہم لوگوں نے رہنا ہے, ہماری نسلوں نے رہنا ہے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ میرے پروگرام میں موجود تھے احسن رشید صاحب. جناب آپ کا بہت بہت ممنون ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے میرے ساتھ وقت گزارا, اور ہمارے ناظرین کو آپ نے تمام جو سوالات تھے ہمارے جوابات دیے. ناظرین, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ احسن رشید صاحب نے کتنا سچ بولا اور کس حد تک سیاسی سٹیٹمنٹس دی, یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. لیکن ایک بات ضرور ہے
میں ان کے لیے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں پروگرام کے اختتام پہ کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔